الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم۔ الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے۔ اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑھی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم۔ دیکھیں، تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو، نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں۔ ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہی ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم۔ تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال، کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں؟ طفیل صاحب دبئی سے۔ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں۔ ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا، اپنی آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑائیں۔ میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بائیوٹک ہے ایک طرح کی، تو اینٹی بائیوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے، فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے۔ بہرحال کوئی مستند 100% مستند بات نہیں ہے، آپ اس کی اپنے طور پر مزید تحقیق کر لیں۔ نیم کی مسواک کیا کریں، بہترین چیز ہے۔ تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا۔ آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئی، حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا، مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں۔ تو سیدھا سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں، اس کی عادت ڈالیں، ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کبھی بہرحال استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعد میں کلی کر لیں۔ کیا نکسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نکسیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ساجد کراچی سے۔ نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سر پر تیل لگانا، کیا سر پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ لکھا ہے راؤ ولی خان دبئی سے۔ نہیں جی، سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل پینے سے روزہ ٹوٹے گا۔ سر پہ آپ جتنی بھی مالش کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے۔ بغیر سحری کے روزے کا حکم۔ سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں جی، روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے میں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے، تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ ہاں، سحری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور سحری میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عالم صاحب سعودی عرب سے۔ اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا، آپ بعد میں نیت کر لیں۔ نصف النہار سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ، تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے، یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اور سحری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار اب کون رکھے سارا دن روزہ، تو رکھنا پڑے گا آپ کو، روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔
سحری عین وقت پر ختم کرنا. اگر روزہ 4:42 پر بند کیا اور 4:42 پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ اس سے روزہ صحیح ہوگا. بنت عبد الرحمن جدہ سے. اگر جی 4:42 پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے, احتیاط یہ ہے کہ 4:41 پہ آپ بند کر لیں 1 منٹ پہلے. لیکن اگر کسی نے 4:42 پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے. تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو, جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو, اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا. تو آپ نے ٹائم دیکھا 4:42 ہو رہے ہیں, تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے. تو لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ, لیکن اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں آپ, مزید تاخیر نہ کریں کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے عین ٹائم پر ہیں. روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی, کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ نیز لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد. لڑکی اگر 13 سال کی ہے اور اس کو مینسز آنا اگر شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں. اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوگا, احتلام ہوگا, تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا. تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو احتلام ہو گیا, نائٹ فال ہو گیا, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز بھی پڑھے اور پھر سحری کر کے روزہ بھی رکھے. سحری نہ بھی کرے تو روزہ بہرحال اس کو رکھنا پڑے گا. بلکہ اگر کوئی لڑکا بالغ ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا, مثال کے طور پر 4:30 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو کوئی نوجوان 4:30 بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا, احتلام ہوا, تو اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا یہ, یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے. تو اب جیسے ہی اس کو روزے کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے, کھاتا پیتا رہا ہے, لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالغ ہو جائے گا, اور بالغ ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا. تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو روزے داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں, تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا, وہ کھا پی رہا تھا, لیکن جیسے اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے. وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا, لیکن روزے داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا. تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیض آ رہا تھا اور وہ حیض سے پاک ہو گئیں روزے کے درمیان میں, تو جیسے ہی حیض سے پاک ہوں گی, اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سحری کے وقت تو حیض کی حالت میں تھیں وہ, لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزے داروں کی طرح رہیں. اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان کی وجہ سے, رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, تو اب روزہ نہیں ہے اس کا, لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا, تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے. تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا. تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جواب کو, کہ بچی 13 سال کی ہے, اس کو مینسز شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزے واجب نہیں ہے. لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا, احتلام نہیں ہوا, تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے. البتہ لڑکی یا لڑکا جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے, چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں, لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو. 15 سال میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے. اور 15 سال سے اسلامی 15 سال مراد ہیں, اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ شرعی حکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں, انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے. تو 15 سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پہ روزے اور نماز فرض ہو جائے گا. روزے میں ہجامہ کروانا, روزے کی حالت میں ہجامہ کر سکتے ہیں, نیز کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ مشہود خان کراچی سے. وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے, ثواب میں کمی ہے, کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنیس ہوتی ہے, تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جائز ہے بہرحال, گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اگر کروانا بھی ہے تو عصر کے ٹائم پہ کروائیں جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے. جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کے, تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے ایک مصیبت ہوگی,
کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے. تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے, تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے, کوئی بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے. تو اس لیے اس سے جو ہے نا اگر ہجامہ کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب ٹائم پہ کیا جائے.